اگر انسان کا دل اپنی ناممکن دعاؤں پر بڑا بے چین ہوتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں، تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے، تو سنو، میرا اللہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرواتا ہے کہ جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ پسندیدہ ہے، وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے، مگر در حقیقت تم اللہ کی مصلحت اور غیب کا علم نہیں رکھتے۔ جان رکھو کہ خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی شہادت کے بعد شدید غم نے اس کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور بہترین ہم سفر کے ہونے کا دکھ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں بہترین نعم البدل سے نواز دے۔ تو جانتے ہو کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین اور عظیم نعمت بدل عطا فرمائے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ بے شک میرے رب کی ادائیں گمان سے باہر ہوتی ہیں، تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا، تو بہت جلد غمزدہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طویل دکھوں کو مختصر کر دے گا۔ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، تو سنو، اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہر ایک چیز مقصود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں خود دینے کا خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا جور نہیں یہ تم سے چھین سکے، مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ جب تمہارا امید بھرا ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہاری بھی انجان در کھول دیتا ہے، جو تمہارے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مقدر کی تقدیر تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب جھوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسو سے سجدے ہری ہو جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کی تمہاری طرف سے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اسے رجوع کرتے ہو،
تو جان رکھو کہ اس کی عطا تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانی کی ہو مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامنی رحمت اس کے لیے خوشادہ کر دیتا ہے اور اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔